شیڈول ہے اس کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. بہت 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 شکریہ آغا جی آپ کا کہ آپ اتنے مصروف شیڈول میں بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. آغا جی کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. نہایت ادب کے ساتھ جناب آغا استاد محترم سید ابصار علی نقوی صاحب وہ آج کی اس محفل سے خطاب فرمائے. مصائب فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائے. بآواز بلند تر صلوات. برائے کرم تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں تاکہ آپ کے سروں کو پھیلا کے پھر کوئی نہ. بزرگ تو بے شک بیٹھے ہیں لیکن جوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آ جائیں. درود پڑھتے ہیں بآواز بلند تر صلوات. استاد محترم آغا جناب سید ابصار علی نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد. ذلک اللہ رب. اللہم صل علی محمد و آل محمد. درود پڑھ لیجیے محمد. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کو بچھایا جانا منتظمین کی یہ کاوش آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں ہیں پروردگار ان سبھی کو قبول و منظور فرمائے. خصوصیت سے جتنے دوستان نے دعاؤں کے لیے کیا کہا ہے خصوصاً بیمار مومنین اور صدر انجمن حسینیہ و سجادیہ جناب مہر امانت علی صاحب شدید بیمار ہیں. دعا کیجئے پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں ان سبھی بیماروں کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلوہ فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے. آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے.
ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس ذکر کو، اس عشق آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت، خصوصاً اس عزا خانہ کے بانی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ ایک باوز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی، عرائض کا آغاز کیا۔ حضرات سامعین، حدیث قصہ کے عنوان پر یہ آج کی ہماری دوسری نشست ہے۔ جو مطالب کل کی نشست میں آپ کے گوش گزار کیے، یقیناً کچھ نہ کچھ ان کا خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ جو لوگ کل موجود تھے، جو دوستان سن رہے تھے، مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑھنے میں انشاءاللہ میرا ساتھ دیں۔ حضرات سامعین، جہاں پر بات کا اختتام ہوا تھا کہ علم حدیث بیانی، علم حدیث یہ متفقہ فخر ہے اس امت کا، چاہے سواد اعظم ہو، حضرات اہل سنت ہوں، دوستان اہل سنت کا کوئی مکتب ہو، چاہے مکتب تشیع ہو، یہ بطور امت ہمارا فخر ہے کہ ہم نے جس شان سے اپنے پیمبر کے شب و روز کو اکٹھا کیا، جس انداز سے ہم نے اپنے قول و فعل پیمبر کو سمیٹا ہے، ایسے کوئی امت اپنے نبی کے ذکر کو محفوظ نہ کر سکتا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ ساتھ تو آپ کو دینا ہوگا، تھوڑا تھوڑا تو آپ کو زبانوں کو ہلانا ہوگا تاکہ سلسلہ آگے بڑھے۔ یہ آج ایسا ہی ہے نا جی؟ علم حدیث آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اکثر علماء کو آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، مجالس میں، علم حدیث کی روح سے یہ ہے، علم حدیث کے حوالے سے یہ ہے، علم حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ اس سب سے مراد کیا ہوتا؟ یہ جب بھی ہم کہتے ہیں حدیث تو اس سے مراد کیا؟ سب سے پہلے لفظ حدیث سے مراد ہے قول پیمبر۔ اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور اس سے مجھے پتہ چلے گا آپ کتنی توجہ سے سنتے ہیں، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ سرکار مصطفیٰ اس مقدس ہستی کا نام ہے کہ جس کی زبان سے جب کچھ نکل جائے، یہ نسبت آسماں پہ دے دیں تو آیت بن جاتی ہے، خود پہ دے دیں تو حدیث بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یعنی کیا ہے؟ یہ لسان مصطفیٰ کتنی عظیم ہے خدا کی قسم۔ مگر یہ جملہ نہ بھی ذہنوں میں رہے، جو اس کے ساتھ جملہ عرض کیا تھا وہ ضرور ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہ تو شان صدق پیمبر ہے کہ نسبت دے دیتے ہیں۔ توجہ ہے جزانے محترم؟ اگر وہ نسبت نہ دیں تو زمانہ جہاں مرضی تحقیق کر لے، زمانہ پہچان ہی نہیں سکے گا خدا کا کلام کون سا ہے، مصطفیٰ کا کلام کون سا ہے۔ ایسے تو یہ شان صدق پیغمبر ہے کہ ایک ایک آیت آپ نے بتائی ہے، نہیں تو زبان تو وہی استعمال ہوئی، زبان تو وہی ہلی ہے، جس فکر پہ قرآن اترا ہے فکر تو وہی ہے، حدیث کا بھی ماخذ وہی ہے، قرآن کا بھی وہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو زبان تو وہی ہے مگر رسول نسبت دے رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جسے حدیث کہتے ہیں، اب میں یہ متفقہ علیہ گفتگو عرض کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ شیعت میں کچھ اور ہے اور دوستان اہل سنت میں کچھ اور ہے، ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور پہلی چیز کیا ہے؟ قول پیمبر، رسول جو کہہ دے وہ حدیث ہے۔ دوسری بات جسے حدیث کا درجہ حاصل ہے وہ ہے فعل پیمبر۔ اب تھوڑا ذہنوں کو بیدار کیجئے گا، اگر آپ تھکے بیٹھے ہیں تھوڑا سا خود کو بیدار کریں، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں، جتنی دیر ہے توجہ رہنی چاہیے، قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں اور آپ کی سماعت پہ اعتبار کرتے ہوئے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری بات جس سے امت حدیث کا درجہ دیتی ہے، چاہے تشیع ہوں چاہے اہل سنت ہوں، وہ ہے فعل پیمبر۔ یعنی پیمبر اپنی زبان سے ایک بات نہ کریں، مگر اگر پیمبر کوئی عمل کرے، پیمبر وہ بتائیں نہ کہ یہ تمہیں کرنا ہے یا یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں، پیمبر کو صرف ایک عمل کرتے دیکھا گیا ہو، وہ بھی حدیث رسول ہے۔ توجہ ہے جی؟ لازمی نہیں ہے کہ مصطفیٰ اپنی زبان کو زحمت دیں۔ آپ نے اگر ایک عمل کو پرفارم کیا ہے،
ادا کیا ہے، ایک فعل کیا ہے، ایک ایکٹ کیا ہے، تو وہ بھی کہلاتی ہے حدیث۔ یعنی اگر نبی اپنی زبان سے کہیں یہ کام کر لو تو وہ تو قول پیغمبر ہے، نہ کہیں لوگ نبی کو کرتا دیکھیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے نبی کی نظر میں یہ کرنا جائز ہے۔ اب ہر بات کی تشریح نہیں ہوتی، ہر بات کی وضاحت نہیں ہوتی، نہ ہی میں کروں گا، مگر صاحبان فہم پہچاننے کی کوشش کروں گا۔ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کے چہروں پہ نگاہ رکھتے ہوئے، حضور نبی کو زبان کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، نبی عمل کرے گا تو وہ بھی حدیث رسول ہے، کیونکہ نبی کے عمل کو وہی حیثیت ہے جو آپ کی زبان کی حیثیت ہے۔ یعنی ثابت کیا ہوا؟ نبی نہ ادا کرے، ساری امت ادا کرتی رہے، وہ نماز نہیں بن سکتی، اور حسین کے ذکر پہ نبی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، عزاداری ثابت ہو جاتی ہے۔ محمد دین دا چاچی علی ابن ابی طالب دا چرا بازو بلند کر کے زور سے دلی نعرہ لائے، پائدان دے بند نعرے سوالہ کلارے حیدری سبحان اللہ۔ مجلس گلنار ہو گئے، جزاک اللہ۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ لیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، مجلس تو پڑھ دی ساری۔ اب جب بھی یہ نعرہ لگا اس کے بعد مجھے خود موضوع ضرور یاد دلاتا، توجہ ہے، ذہن ہے نا جی صاحب۔ تو حضور فعل رسالت، رسول جو کر دیں، رسول کا عمل نہ ہو وہ عبادت نہیں بن سکتا، اور رسول ادا کرے ساری دنیا فتوے دے وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے جی۔ اسلام کا خلاصہ ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ جو مصطفیٰ کر دیں وہ تا ابد حلال ہے، اور جو مصطفیٰ حرام کر دیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ توجہ ہے جی۔ یہ عظمت رسالت ہے، یہ رسول خدا کا مقام ہے، یہ رسول خدا کا رتبہ ہے۔ رسول کہ آپ کے قول و فعل سے دین بنتا چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے زانے محترم۔ لہٰذا فعل پیغمبر تیسری بھی ایک شاید جسے امت کہتی ہے، یہ بھی حدیث ہے، اہل سنت میں اہل تشیع میں ایک سا معاملہ، اسے کہتے ہیں تقریر رسول۔ تقریر رسول ایک یہ جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا تقریر، یہ تقریر ہو رہی، میں مقرر ہوں آپ سامنے، یہ تقریر ہو رہی نہیں، جسے ہم سپیچ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، اسے نہیں کہتے تقریر رسول۔ تقریر رسول یہ ہے، ایک ہے نبی زبان سے کچھ کہنا ہے، وہ تو قول پیغمبر ہے۔ ایک یہ ہے کہ نبی زبان کو زحمت نہیں دے رہے، عمل کر رہے ہیں، یہ فعل پیغمبر ہے، دونوں حدیث ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے نہ نبی زبان کو زحمت دے، نہ نبی جسم کو زحمت دے، نبی کے سامنے کام ہو، نبی دیکھے مگر منع نہ کرے۔ توجہ ہے، پہچان رسول کسے کہتے ہیں؟ پہچان عظمت رسالت کیا ہے؟ نہ نبی زبان سے کچھ کہیں، نہ نبی عمل کرے، نبی کے سامنے ایک عمل ہو مگر نبی دیکھ کے منع نہ کرے، اس سے بھی یہی ثابت ہوگا وہ فعل جائز ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی نے زبان سے کہا ہے یا نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ کیوں؟ وجہ نہ نبی بولے نہ نبی نے عمل کیا، تو یہ کس طرح سے دین بن گیا؟ کیونکہ نبی ہے حجت خدا۔ میں توجہ چاہوں گا، نبی ہے حجت خدا، اور یہ ممکن نہیں ہے حجت خدا کے سامنے کچھ حرام ہو اور وہ منع نہ کرے۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں حضور۔
نبی ہے حجت خدا، اور حجت خدا کے سامنے کوئی فعل حرام ہو یہ ممکن نہیں ہے نبی منع نہ کرے۔ اب دنیا سمجھے حسین کی مجبوری کیا تھی۔ دنیا کہتی جب سب گھر بیٹھے تھے تو حسین کی اٹھ پڑے، کیونکہ باقی سب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حسین حجت خدا تھے، نہ کھڑے ہوتے یزید حق ثابت ہو جائے۔ آپ بلند لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں سامنے۔ تو حضور ایک ہے پیمبر گرامی قدر کے، سرکار حضرت ختمی مرتبت کے، وجہ تخلیق کائنات کے اور باعث تخلیق کائنات کے جتنے بھی فضائل پڑھ دو ایک کوزے میں سمیٹ رہا ہوں، علی کے بھی مولا کے۔ توجہ ہے یا توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے شان رسالت۔ نبی کچھ کہہ دیں تو دین بن رہا، نبی کچھ کر دیں تو دین بن رہا، نبی کے سامنے کچھ ہو رہا ہے، نبی ٹوک نہیں رہے، نبی منع نہیں کر رہے، یہ بھی دین بن رہا ہے۔ چلیں میں اتنا اپنی محبت سے سنائیں تو میں بات گہری ہے مگر آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ویسے یہ جملہ میں حقیقتاً کہیں اور نہ عرض کرتا، یہ آپ کی چونکہ آپ نے اتنی توجہ کی ہے۔ دنیا کہتی ہے کیا کریں، نبی کی زبان سے کوئی روایت نہیں ملتی، نبی نے کبھی نہیں کہا، ابو طالب نے کلمہ پڑھا، جاہلوں نبی کے الفاظ نہیں ملتے، ابو طالب فعل و تقریر مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ توجہ ہے اللہ جزاک اللہ، جزاک توجہ فرماتے ہیں۔ حضور نبی کیسے بتائے، کلمہ پڑھا ہو تو بتائے، بھئی کلمہ پڑھا ہو تو بتائے۔ ابو طالب نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں، توجہ ہے کیونکہ یہ سچی زبان ہے، خلاف حق تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ نبی نے فقط ان کے کلمے بتائے ہیں جو پہلے کافر تھے، جو کبھی کافر ہی نہ رہا اس نے کلمہ کہاں پڑھا۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جہاں پہ کفر تھا، کفر تھے، وہاں آخر فضا کیا تھی؟ ارے ابو طالب تو کافر تھا، پھر بتاؤ محمد کی اطاعت کیا تھی؟ جزاک اللہ، جزاک جزاک۔ یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے، یہ بھوکا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے۔ دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا کہ گلو اکثر بے زیر درمیان میں ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ ہے نا صاحبان کی، میرے ساتھ ہے نا جی؟ تو حضور معاملہ یہ ہے عظمت رسالت۔ رسالت جو کہہ دے وہ دین ہے، رسالت جو کر دے وہ دین ہے، رسالت کے سامنے جو فعل ہو تائید کر دے تب دین ہے، خاموش رہے تب دین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب معاملہ یہ ہے حدیث، یہاں تک بات ہو رہی تھی متفق قال ہے۔ اب میں تخصیص کرنے جا رہا ہوں کہ مکاتب فکر میں تخصیص کیسے ہوتی ہے۔ یعنی ایک سواد اعظم ہے حضرات اہل سنت، دوستان اہل سنت، ایک مکتب تشیع۔ بڑے احترام سے میں دونوں کی ڈویژن بتانے جا رہا ہوں، حدیث میں معاملہ آگے کیسے پھیلتا ہے۔ مکتب تشیع میں
کوئی عمل، یہ تو پتہ لگ گیا نا قول فعل تقریر کس چیز کا نام ہے، ثابت ہو گیا. کوئی یہ تینوں کام 12 کے 12 ائمہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جزاک علم حدیث کے اندر عرض کروں، یہ تینوں کام کسی معصوم سے ثابت ہو تو وہ ایسے ہی تصور ہوگا جیسے سرکار مصطفیٰ سے ثابت ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ کہیں عقیدے کا اختلاف تو نہیں بڑھ گیا؟ توجہ ہے؟ کوئی عمل نہ ملے سرکار مصطفیٰ سے، امام نقی نے فرمایا، نہ ملے سرکار مصطفیٰ سے، امام حسن عسکری نے کیا ہو، نہ ملے مولا رسول سے، مولا صادق تقریر امام صادق، تب بھی یہی ثابت ہوگا یہ دین میں ایسی ثابت ہے جیسے مصطفیٰ. توجہ ہے جی؟ یہ ہے مکتب تشیع کا اصول. توجہ ہے جی؟ میں انتہائی سادہ کر کے عرض کروں، کوئی طالب علم بیٹھا ہو تو وہ گہرائی اور گہرائی کو ناپنے نہ بیٹھ جائے. میں ایک مجمع عام میں بات کروں اور عوامی بات کروں، اس لیے میں بات کو بڑا سادہ کر کے بیٹھا ہوں. حضور اب معاملہ یہ ہے سواد اعظم میں کیا ہے، دوستان اہل سنت میں وہاں بھی یہی سلسلہ ہے، وہاں پر بھی سرکار مصطفیٰ سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، حدیث صرف رسول تک نہیں رہتی. اب وہاں ڈویژن ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے اگر کوئی عمل قول فعل تقریر خلیفہ راشد سے ثابت ہو، یعنی جو بعد پیغمبر تاریخ میں خلفائے راشدین تھے، اگر کوئی بات یہ تینوں کیٹیگری ان میں سے کسی سے ثابت ہو جائے تو وہ بھی ایسے ہی دین تصور کی جائے گی جیسے کہ سرکار مصطفیٰ سے جا کے تصدیق کی جا سکتی ہے. اگر کوئی عمل کوئی فعل کوئی تقریر خلفائے راشدین میں سے کسی سے ثابت ہو جائے تو اس پر بھی یہ دین سمجھ کر ہی عمل کیا جائے گا. اچھا بعض دوستان کے ہاں مزید وسعت تھی، وہ بات کو مزید آگے تک لے گئے، انہوں نے کہا کسی بھی صحابی رسول سے ثابت ہوا. کیوں؟ کیونکہ کلہم عدول، چونکہ وہ سارے ہی عادل تھے، وہ سارے ہی مصطفیٰ کی تربیت یافتہ تھے، لہٰذا اگر کوئی عمل ان سے ثابت ہو جاتا ہے نا تو وہ ایسی ہے جیسے سرکار رسالت سے ثابت ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی کوئی ایک مکتب آگے نہیں بڑھا، دونوں ہی بڑھ گئے. توجہ ہے نا؟ مگر اب چونکہ میں تو مکتب آل محمد کا مکتب تشیع کا ادنا سا طالب علم ہوں، میں صرف اپنے مکتب کی آگے بڑھ کر بات کر سکتا ہوں. توجہ ہے جی؟ ہر کسی کے مکتب کے اپنے اپنے اصول ہیں اور ان کے علماء ہی کا حق بنتا ہے. اور ایمانداری کی بات آپ سے عرض کروں، اس بات کو مد نظر رکھیے گا جوانوں، میں ایمانداری سے عرض کروں، کسی بھی مکتبہ فکر کو سمجھنا ہونا تو ہمیشہ اس مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھیں. توجہ ہے جی؟ آپ میں دنیا جانتی ہے میں شیعہ، میں مکتب آل محمد سے، میں فقہ جعفریہ سے تعلق رہا ہوں. آپ مجھ سے شیعت کا مسئلہ پوچھیں، آپ مجھ سے شیعت کا عقیدہ پوچھیں. اگر آپ کو کسی اور مکتب کا پوچھنا ہے تو ایمانداری یہ ہے کہ اس کے عالم سے جا کر پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں کہ ان کا مکتب کیا ہے. ہو سکتا ہے میں تعصب دکھا جاؤں، میں اپنے پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو سکتا ہے میں فرقہ واریت سے کام لے جاؤں، ہو سکتا ہے میں ایمانداری کا پہلو چھوڑ دوں بیان کرتے ہوئے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے جس مکتب کا عقیدہ ہے اس سے پوچھا جائے. تو جس طرح کسی اور مکتب کا مجھ سے نہ پوچھا جائے پھر میرا عقیدہ بھی اپنے مفتی سے نہ پوچھا جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ انصاف کی بات کی ہے نا، میں نے کوئی مبنی بر عدل بات کی ہے نا. مجھے تو کرنی ہے، میں کون سا ہر کسی امام کا ماننے والا ہوں، میں تو امام عادل کا ماننے والا ہوں. اللہ جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو حضور معاملہ یہ ہے، مجھے نہیں پتہ دیگر مکاتب وہ جانے ان کے دلائل جانے، آخر کسی نہ کسی وجہ سے یقیناً حسن ظن ہے کسی بنیاد پر ہی قرار دیا ہوگا. مگر حضور اپنے مکتب کو آخر کیا وجہ ہے یہ قول و فعل و تقریر رسالت تحقیق کا معاملہ آگے کیوں بڑھا؟ حضور معاملہ بڑھا نہیں، نہ ہی ہم نے بڑھایا.
میں نے پہلے مقدمتاً عرض کر دیا، دین فقط قول و فعل و تقریر مصطفیٰ کا نام ہے۔ حلال مصطفیٰ ہی حلال ہے، حرام مصطفیٰ ہی حرام ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں رسول یہ کہہ کر گئے ہیں، میرے مکتب کی ہر کتاب شاہد ہے اور دوسری طرف صحائف ستہ شاہد ہیں، رسول نے فرمایا ہے میں تم میں دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، یہ کبھی آپس میں تفرقے کا شکار نہ ہوں گے، ایسے کہ حوض کوثر پہ میرے سامنے پہنچ جائیں تو حضور چونکہ یہ حکم رسول ہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت، میں نے علی کو علی دیکھ کے بھی نہیں مانا، میں نے حسن کو دل آنے پہ نہیں مانا، میں نے حسین کو خواہش سے نہیں مانا، مصطفیٰ نے کہا ہے تو مانا ہے۔ ہم نے کسی ایک بھی معصوم کو اپنی مرضی سے نہیں مانا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے مکتب آل محمد یہ شخصیت پرست لوگ ہیں، نہیں حضور قطعاً شخصیت پرست نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم نے قطعاً بھی کمال دیکھ کر نہیں مان لیا، ہاں کمال پہ دل جھک گئے ہیں، توجہ ہے جی، مگر مانا حکم رسول پر ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا، سیاسی ترین سطح پہ آ کر بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم ہیں محمدی المسلم، توجہ ہے جی، ہم سرکار مصطفیٰ کے دین پہ ہیں، ہم محمدی ہیں، یہ تو دنیا ہمیں کہتی ہے علی والے۔ بات مجھے توجہ ہے جی، جہاں تک بیٹھے ہو دوست اگر بات سمجھنا، یہ تو دنیا ہمیں کہہ دیتی ہے علی والے، ہم تو اصل میں محمد والے ہیں۔ نماز مصطفیٰ سے لی، روزہ مصطفیٰ سے لیا، توحید مصطفیٰ سے لی، قیامت مصطفیٰ، سارے عقیدے تو مصطفیٰ نے دیے۔ توجہ ہے جی، ہم نے کب علی سے، ہم نے تو مصطفیٰ سے دین لیا، یہ تو دنیا ہمیں کہہ دیتی ہے علی والے، ہم بھی کیا کریں؟ اتنا حسین لقب ہے، انکار کون کرے؟ توجہ ہے سانمت، آخری دوست تک جملہ کرنے جا رہا ہوں، ہم کیا کریں؟ اتنا حسین ہے، انکار نہیں ہوتا، نہیں تو ہم کہاں سے علی والے؟ کیوں؟ دلیل دینے جا رہا ہوں آخری دوست تک، طول تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، کبھی میرے مولا نے نہیں کہا مجھے مانو میں تمہارا مولا، یہ تو مصطفیٰ نے کہا تھا من کنت مولا ہو۔ جزاک اللہ یہ تو رسول فرما کر گئے تھے، مانو توجہ ہے، ہم نے اگر مولا امیر کو مانا ہے رسول کے کہنے پہ مانا، ہم اسے مانتے ہی نہیں جو رسول نہ دے۔ توجہ ہے جی، ہماری اتنی سی تو درخواست ہے، آپ ثابت کر دیں رسول نے بنایا تھا، ہم جھک جائیں گے۔ توجہ ہے، جب آپ خود یہ کہتے ہیں نہیں نبی نے نہیں بنایا، تو ہم امت کے اجتماعی شعور کی اوقات مصطفیٰ کے سامنے کچھ تصور نہیں۔ جزاک اللہ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، دین ہے سرکار مصطفیٰ کے حکم کا نام، جو حضرت ختمی مرتبت فرما دیں گے بس بڑی دین ہے۔ اگر ہم نے ان ہستیوں کو مانا ہے تو صرف اور صرف اسی لیے کہ مصطفیٰ نے منوایا۔ توجہ ہے جی، اسی لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا، دنیا خام خواہ کے ہم پہ نسبت خدا جانے کیا کہ آپ اگر پوچھیں گے اپنوں سے وہ کہاں بتائیں گے سچ، کبھی ہم سے آ کر پوچھیے۔ توجہ ہے جی، ہم ان آئمہ کو کیوں مانتے ہیں؟ مصطفیٰ نے منوایا۔ اور میرا پسندیدہ جملہ میں نے اکثر عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کر رکھا ہوگا، تکرار کرنے جا رہا ہوں، معذرت ہے مگر لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی تو میں عرض کرتا ہوں، ہم اپنے آئمہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی نہیں مانتے۔ مکتب تشیع کا جس کے کان نہیں کھلے وہ کھول کے سن لے، مکتب تشیع کا مسلمہ عقیدہ ہے، نبوت اور رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں
تمام ہو گئی ذات مصطفیٰ. توجہ ہے جی. ختم نبوت کا معنی یہ ہے آپ کے بعد سرکار محمد بن عبداللہ کے بعد ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی ذلی کوئی ابلاغی پیغمبر نبی نہیں آ سکتا. بعد سرکار مصطفیٰ بعد سرکار محمد بن عبداللہ تا صبح قیامت کوئی ایک لمحے کے لیے بھی دعوی نبوت کرے نا، اس پر بھی لعنت، اس کے ماننے والوں پر بھی لعنت. یہ میں گھر میں بات نہیں کر رہا ہوں حضور، سپیکر پہ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. توجہ ہے جی. آپ اس پہ شاہد ہے میرے مکتب کی ایک ایک کتاب. عقیدے کے باب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. حضور بعد سرکار مصطفیٰ ایک لمحے کا کروڑویں حصے کے لیے کوئی ذلی کوئی بلاغی نبی نہیں. اور میرا مکتب حضور اب دیکھیں بات کہاں جا رہی ہے. کمال یہ ہے ہم بعد مصطفیٰ ایسی ہستیاں رکھتے ہیں، اگر ثابت ہونا ہوتا نا تو نبوت کیا ہے. توجہ ہے. ہم تو اپنوں سے جھگڑ رہے ہیں. خدا را انہیں خدائی کی نسبت دے کے مشرک نہ بنو. توجہ ہے جی. دنیا تو ہمارے مولا کو پکڑ کے خدا بناتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اگر بنانا ہوتا تو بعد مصطفیٰ ایسے ایسے کردار ہیں. مگر بات سنیے گا اور توجہ چاہوں گا، جب ہم نے بعد مصطفیٰ علی کو نبی نہیں ماننا تو کسی اور کی اوقات ہی کیا ہے. جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تھک تو نہیں گئے ہیں نا؟ ہے نا صاحب؟ جہاں تمام کر دوں. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی ملک کل امام نعت کے قرآنی باقی پاگل دنیا فرارے نعت کے قرآن حق دے امام دا نعرہ نا پہنچان دے پہنچ نعرے سوال لاکھ نعرے حیدری. جزاک اللہ جزاک اللہ. توجہ ہاتھ ہے نا جی میری طرف؟ توجہ فرما رہے ہیں. عقیدے کے باب میں وضاحت ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ. مکتب تشیع جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے خالق، مالک، رازق، یحیی و یمیت، رب اللہ کی ذات. توجہ ہے جی. کوئی ایک لمحے کے لیے شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. انبیاء کا خالق، آپ کا خالق، میرا خالق، کتابیں بھیجنے والا، رزق دینے والا، سب اللہ کی ذات. صدقہ ہے محمد و آل محمد. توجہ ہے جانے ماتم؟ ہاں. خالق، مالک، رازق اللہ کی ذات ہے. جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا بعد مطلب ہے کہ بعد خدا دوئی بزرگ. قصہ مختصر. بعد خدا سرکار مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور میں پہلے کہہ گیا میں کتنے فضائل پڑھوں یوں ہی وقت صرف ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہے. وہ میرے ہر مولا کا مولا ہے. توجہ ہے جی. اس کی شان میں کیا بیان کروں جو علی کا مولا ہے. جس کے سامنے علی خود کو غلام کہے وہ ہستی کیا ہوگا، وہ آقا کیا ہوگا جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. اور بعد مصطفیٰ کوئی علی کے ناخن کے بھی برابر نہیں ہے. توجہ ہے جانے واقع؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا. توجہ فرما رہے ہیں. ایک لمحے کے کروڑ میں حصے. ہم انہیں کیا مانتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا ایک قطن نہیں سو دنیا غلط فہمی میں نہ پڑے. ہم اپنے کسی امام کو نبی نہیں مانتے. میں نے نبوت واضح کر دی، نبی نہیں مانتے. ہم انہیں پھر کیا مانتے ہیں؟ لطیف سی بات ہے، سادگی سے عرض کروں گا، ہم انہیں نبی نہیں محمد مانتے ہیں. نہیں بات وہاں نہیں پہنچی جہاں پہنچنی چاہیے. اور ویسے نہیں آپ نے استقبال کیا جیسے ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے ائمہ کو نبی نہیں محمد مانتے ہیں. نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے. جملہ بدل کے عرض کر رہا ہوں، حضور انسانیت کی احتیاج ہونا اور بات ہے. ہاں اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب ہونا اور بات ہے.
اللہ کے حبیب ہیں، کچھ حبیب ہونا، کچھ احتیاج مخلوق ہونا. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا ہم ان سبھی کو محمد مانتے ہیں اور ہم پابند ہیں مصطفیٰ کے. مصطفیٰ یہ کہہ کے چلے گئے کہ سنو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اس کا مطلب ہے جس نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے اس نے مصطفیٰ کی مانی ہے. بے شک تو سب کو کہنا چاہیے، ہاں جی، جس نے قرآن کا دامن تھاما ہے اس نے مصطفیٰ کی مانی ہے. بے شک تو سبھی کو کہنا چاہیے. جب تک کہیں گے نہیں میں بھی کیوں آگے بڑھوں گا. توجہ ہے جی. ہاں ہاں کچھ آپ بھی ساتھ دینا. میں تو تیسری پڑھ رہا ہوں، آپ تو خدا جانے جو پہلی میں بیٹھا وہ تو فریش ہے. توجہ ہے جی. حضور اس بات کو مد نظر رکھیے گا، دین نام ہے مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ نے کہہ دیا مانو کسے؟ قرآن کو، اہل بیت کو. ایسے ہی ہے نا. اب ان دونوں کا نام ہے دین اور ان دونوں کے حسین امتزاج کو حدیث کے ساتھ کہتے ہیں. جہاں قرآن و اہل بیت دونوں آ کر مجتمع ہو جائیں نا اسے حدیث کے ساتھ کہتے ہیں. تو پھر ازواج کیا ہیں؟ اصحاب رسول کیا ہیں؟ اگر دین یہ ہے تو پھر ازواج و اصحاب کیا ہیں؟ وہ بھی عرض کرنے جا رہا ہوں. شان صحابیت سنیں، شان امہات المومنین سنیے. حدیث قصہ کی جب بات آئی نا، آل محمد نے دو ہستیوں کو راوی بنا دیا. توجہ ہے جی. ایک کو امہات میں سے لے کر، ایک کو اصحاب میں سے لے کر، جنہیں بچپن سے پڑھنے اور سننے کی عادت ہے. توجہ ہے جی. امہات میں سے لی ام سلمہ، اصحاب میں سے لیے جابر بن عبداللہ انصاری. توجہ فرما رہے ہیں جی. جا کر اٹھا کر پڑھ لیجئے گا. حدیث قصہ کے ماخذ کیا ہیں؟ ام سلمہ بیان کرتی نظر آئیں گی، صحابی رسول جابر بن عبداللہ بیان کرتا نظر آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں. آل رسول نے ان دونوں کو حدیث قصہ کا شاہد بنا دیا. کیوں؟ تاکہ تا صبح قیامت اگر کوئی بدبخت آل محمد کے فضائل کا انکار کرے نا، نہ وہ امہات کا رہے نہ وہ صحابہ رسول. اللہ علی شہن شاہ، علی شہن شاہ، رائے قصور یہ محمد و اہل بیت محمد بلند صلوات. اللہ محمد توجہ فرما رہے ہیں. کمال دیکھیں کیا کیا ہے. ازواج کی کیٹیگری کو بھی شاہد بنا دیا، اصحاب کی کیٹیگری کو بھی شاہد بنا دیا. اب پتہ چلا مقام کا فرق کیا ہے. آل محمد کے فضائل ہیں پڑھتی ازواج، آل محمد کے فضائل ہیں ثبوت اصحاب رسول. توجہ فرما رہے ہیں. وہ ان کے فضائل کے شاہد ہیں. اچھا حکمت دیکھیے سرکار مصطفیٰ. یہ دو ہیں جو حدیث قصہ بیان کرتے آئے مکتب آل محمد. ایک ہے ام المومنین، ایک ہے صحابی رسول. آخر ان دونوں کا ہی انتخاب کیا؟ توجہ ہے. نبی کے بہت سے صحابہ جلیل القدر. اس انداز میں کہوں کسی کی سماعت کو یہ عزت حاصل نہیں ہوئی کہ سیدہ سے حدیث سنیں. توجہ فرما رہے. اور کسی کے مقدر میں نہیں آیا کہ ایسے شاہد بنے جیسے جناب ام سلمہ. توجہ ہے جی. اچھا ان کا ایک بڑا کمال ہے ازواج میں اور اصحاب میں ان دو کرداروں کا. یہ دونوں ہستیاں فضائل آل محمد کی گواہ ہیں. انہیں ہی آل محمد نے مصائب کا بھی گواہ بنایا. یہ بات بڑی سمجھنے کی بات کرنے جا رہا ہوں. اور اہل تحقیق جانتے ہیں دو بڑے واقعات ہیں مصائب آل محمد کے. ایک کربلا ہے، ایک اربعین ہے. ایسے ہی ہے نا جی. دو اجتماع عظیم ہوتے ہیں آل محمد کی بارگاہوں میں، ایک عاشورہ میں، ایک اربعین میں. عاشورہ کی گواہ اہل سنت روایتیں موجود ہیں. عاشورہ کی گواہ رسول نے ازواج میں ام سلمہ کو بنایا. جنہیں سننے کی عادت ہے، جنہوں نے پڑھ رکھا. شیشی دی تھی کہ نہیں؟
گواہ بنایا تھا کہ نہیں عاشور کا، تاکہ 1400 سال بعد جب کوئی بدبخت یہ کہے نا نہیں یہ تو ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو انہی کے مکتب سے کوئی اٹھ کر کہہ دے جھوٹ نہ بولو، زوجہ رسول گواہی دے رہی ہے۔ یعنی زوجہ رسول گواہ عاشور ہے۔ اور 40 کا گواہ کون ہے؟ 40 کا پہلا زائر جابر ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اور یہ دونوں وہ ہیں جو تب تک امت میں رہے جب تک اصحاب کسا رہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں، یہ دونوں تب تک رہے ہیں جب تک پنجتن کا آخری فرد دنیا میں رہا۔ کسی اور کو گواہ نہیں بنایا حدیث کسا کا، انہی کو۔ کیوں؟ تاکہ کسی اصحاب کسا کے فرد کے دور میں اگر کوئی بدبخت اٹھ کر کہے یہ آئے تطہیر میں نہیں تو زوجہ رسول بتائے میں دیکھ رہی تھی کہ بیٹھے تھے۔ توجہ ہے جی؟ کوئی بدبخت کہے حسن نہیں تو جابر گواہی دے میں بتا رہا ہوں بیٹھے تھے۔ اور اب دیکھیے ہر بات قابل توجیہ نہیں ہوتی، ہر بات کی وضاحت نہیں کی جاتی، بس آپ کی سماعتوں کو ٹیسٹ کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ حضور جابر کا کمال دیکھیں، کیا سا میں نے پہلے عرض کیا، سوچئے صحابی رسول، ہماری جان قربان صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو کتنی طہارت چاہیے ہوگی اس سماعت کو کہ کسی کے وسیلے سے نہیں ڈائریکٹ سیدہ سے سنیں۔ میں عاشقوں میں پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے جی؟ کتنی کانوں کی طہارت چاہیے۔ بی بی میں اور جابر میں کوئی اور وسیلہ نہیں ہے روایت۔ بی بی نے ڈائریکٹ جابر میں تمہیں بتاؤں ایک روز بابا آئے تھے، ایک ایک لفظ جابر نے ڈائریکٹ سنا ہے، کس سے؟ سیدہ سے۔ اب میں جابر کی فضیلت کا جملہ کرنے جا رہا ہوں، صحابی رسول کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے اس بی بی سے ڈائریکٹ سنا ہے، اللہ جانے کتنا بڑا یہ مومن تھا، اس نے اس بی بی سے سنا ہے جو کسی غیر مومن سے تو کلام ہی نہیں کرتی۔ نہیں بات نہیں پہنچی، مجھے وضاحت کرنی مجبوری بن گئی، کاش بات پہنچ جاتی۔ کوئی کلام واجب نہیں ہوتا، قطعاً کلام واجب نہیں ہوتے، کلام کی ایک شکل ہے جو واجب ہے۔ اگر کوئی سلام کر دینا تو جواب دینا واجب ہے، ایسے ہی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے، تھک تو نہیں گئے ہیں نا؟ میں نے جملہ کرنا مگر میں نے توجیہ نہیں کری، میں نے آگے بڑھ جانا۔ انسان کا آپ اور میں کوئی آپس میں بات کریں ہم پہ قطعاً واجب نہیں ہے، مگر میں سلام میں پہل کر دوں آپ پر جواب واجب، آپ سلام کر دیں مجھ پہ جواب واجب، ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ واجب۔ ایک صورت میں یہ واجب بھی نہیں رہتا، دونوں میں سے جو سلام کی ابتدا کرے وہ کافر ہو۔ جو فرما رہے ہیں حضرات، اگر کوئی کافروں میں سے آپ پر سلام کر دے، ایک مسلمان آپ پر سلام کرے جواب دینا واجب ہے، مگر اگر کافر سلام کر دے تب واجب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ جانے جابر کی سماعت کتنی پاکیزہ تھی، اللہ ہی جانتا ہے جابر کا مقام کیا ہے۔ یہ جابر اس سیدہ سے پوری حدیث سن لیتا ہے جس سیدہ کا معیار یہ ہے نا کہ جس میں اسلام نہ ہو بی بی اس کے واجب سلام کا بھی جواب نہیں دیتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جابر کا مقام کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے کام کتنے پاکیزہ تھے کہ اس کے اور سیدہ کے درمیان کوئی وسیلہ ہی نہیں بنا۔ اب حضور معاملہ یہ کہ جب حدیث کی بات آ جاتی ہے نا، حدیث کے اندر ایک ہوتا ہے جو بیان کرے، ایک ہوتا ہے جو سن کے آگے پیش کرے، ایسے ہی ہے نا جی؟ تھک گئے ہیں؟ میں تمام کر دیتا ہوں اگر آپ تھک گئے، توجہ ہے؟ اچھا بات پھر سنیے گا، پھر سمجھیے گا، ساتھ دیجیے گا۔ جو بیان کرے نا اس کا صدق دیکھا جاتا ہے، کتنا سچا ہے۔ جو آگے روایت کرے نا اس کا حافظہ دیکھا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ جابر ہے حدیث کسا کا راوی، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا دیکھیے کمال دیکھیے، جب اللہ عزت نوازتا ہے نا تو کیسے عزت نوازتا ہے۔ اس صحابی رسول کو جب عزت ملی تو نبی نے کیسے دی ہے۔ جابر کہتا ہے میں داخل مسجد ہوا، رسول خدا بیٹھے تھے، رسول کی گود میں حسین،
जाबिर इसे पहचानते हो? जनाब जाबिर ने कहा हुजूर आपका फर्जंद है हुसैन इब्न अली, आपका फर्जंद है। कहा जाबिर इसका बेटा होगा अली, उसका बेटा होगा मोहम्मद, बाकिरुल इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन। जाबिर जब तुम उसे पाना ना मेरा सलाम कह देना। हाँ आप मेरे साथ हैं, दोस्त हैं मेरे साथ, तवज्जो है। अब मुझे यकीन हो गया तो मैं एतमाद से अगला जुमला अर्ज कर दूंगा। क्या जब उसे पाना मेरा सलाम कह देना। इसका मतलब है नबी चाहते हैं एक ऐसे मासूम को सलाम पहुंचाएं जो नबी के दौर में मौजूद नहीं है। अगर यही मकसद है तो ये नबी क्या फरमा रहे हैं, इसका बेटा होगा अली, उसका बेटा मोहम्मद, उसे सलाम पहुंचा देना। तो अगर तो एक ऐसे मासूम को सलाम पहुंचाना मकसद है जो नबी के दौर में नहीं, तो मौला अली ज़ैनुल आबिदीन, मौला हुसैन के बेटे, वो भी तो दौरे रिसालत में नहीं। जिन्हें समझ आए वो साथ दें, जिन्हें ना समझ आए तो वो मैं इससे ज्यादा क्या वजाहत कर सकता हूँ। जिन्हें बात पहुंच रही हो वो जरूर साथ देंगे। तो वो जो फरमा रहे हैं जी, आखिर सोचने की बात है ना, आखिर क्या वजह है, क्या वजह। अगर किसी ऐसी हस्ती को सलाम पहुंचाना है जो मौके पे मौजूद नहीं है तो मौला अली ज़ैनुल आबिदीन दौरे रिसालत में ना थे। तो अब ये सोचने की बात है अगर सलाम पहुंचाना था तो ये क्यों नहीं कहा इसका बेटा अली हो से मेरा सलाम कह देना। तो वो जो फरमा रहे हैं जरा, या आगे बढ़ जाते उसका बेटा होगा सादिक, उसे मेरा सलाम देना। ये मौला बाकिर तक ही क्यों। तवज्जो है जी हजूर, कमाल ये है, ये उस वक्त समझ में नहीं आया कि आखिर ये अमानत क्यों दी। ये तो जब दौर गुजरा, इल्मे हदीस बयानी पैदा हुए, फिर हाफिजे को शर्त करार दिया गया, उस वक्त समझ में आया रसूल ने जाबिर को ये अमानत क्यों दी थी। क्योंकि नबी जानते थे हाफिजे का बहाना बना के आले मोहम्मद के बहुत से फजाइल का इनकार कर दिया जाएगा, लिहाजा जाबिर को सलाम के बहाने। फिर पता चला नबी सलाम नहीं देना चाहते थे, जाबिर के हाफिजे पे मोहरे नबूवत लगाना। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। तो मैं जो फरमा रहे हैं भाई सुभान अल्लाह, रसूल खुदा हाफिजे पे मोहरे नबूवत लगा रहा है। खबरदार इसके हाफिजे पे कोई शक ना करे। सादगी से जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं। हजूर जिसके जरा सी अमानत देने से हाफिजों के ऊपर मोहर लग जाए, जो उसके जहन पे शक करे, खुदा जाने कैसा बदबख्त हो। जो फरमा रहे हैं ये नबी तो कह दे, इसका कहना ही दीन है। तो जो फरमा रहे हैं जी, अच्छा फिर मेरा सलाम पहुंचा। अच्छा आखिरी बात आपकी जहमत तमाम, मगर साथ देंगे तो लुत्फ आएगा। अगर लुत्फ आया हो सकता है मामला आगे बढ़ जाए। कमाल ये देखिए, ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। फरमा रहे हैं जाबिर ये है मेरा बेटा हुसैन, इसका बेटा अली। अच्छा अभी हुसैन क्या है, गोद में बैठे। तवज्जो फरमा रहे हैं हयात मुस्तफा में इमाम हुसैन कहाँ तक पहुंचे, 6 या 7 साल। यानी अगर किसी वक्त का भी वाकया हो तो बहुत हुए तो 7 साल के होंगे इमाम, ऐसा ही है ना जी। तो अभी इमाम हुसैन बच्चे हैं, अभी बज़ाहिर सन छोटा है। फरमाए इनका बेटा होगा अली। कब हुसैन जवान होंगे, कब होगा इनका बेटा अली। कहा फिर उसका बेटा होगा मोहम्मद। भाई कब वो जवान होंगे, कब उनका बेटा होगा। कब जब उसे पाना मेरा सलाम दे देना। मैं कहता हूं जाबिर यहां कल का नहीं पता होता, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजूर यहां कल का नहीं पता, अभी जंगों का जमाना है, अभी जंगें होती हैं, कोई और ना मिले तो आपस में लड़ा जाता है। तो हजूर क्या पता जिंदगी का, और वैसे भी आप आले मोहम्मद के हामी हैं। तवज्जो है जी,
آپ پہ تو خطرہ ہی بہت ہے. توجہ فرما رہے ہیں, کسی ٹارگٹ کلنگ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضور. سرکار کیوں ایسی امانت لے رہے ہیں؟ پتہ نہیں کب حسین نے جوان ہونا, کب بیٹا علی آئے گا, کب علی جوان ہوگا, کب بیٹا محمد آئے گا, خدا جانے کب وہ نوبت آئے گی. اتنی بڑی بار امانت کو اٹھا کیوں رہے ہیں؟ توجہ ہے جی. حضور زندگی کا کیا پتا, یہاں کل کسی کو نہیں پتا. حضور ہو سکتا ہے جابر سے یہ کہا جائے, میں آخری فرد تک چہروں پہ نگاہ رکھ کے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, اگر میں یہ کہوں جابر سے, کوئی بعید نہیں ہے جابر پلٹ کے کہیں ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بار امانت نہیں لے رہا, طویل زندگی کی ضمانت لے رہا. توجہ ہے زن محترم. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا جب اسے پانا میرا سلام پہنچا دینا, اب ملک الموت کی جرت ہے کہ جابر کو لے جائے. جب نبی نے جو کہہ دیا کہ جب اسے پانا میرا سلام پہنچا دینا, اب ایک چھوڑ 1000 سفین ہو جائے, ایک چھوڑ کروڑ جمل ہو جائے, ملک الموت ہر کسی کو لے جائے, وہ جابر کو لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے جب اسے پایا میرا سلام کہہ دینا. توجہ فرما رہے ہیں جی. اب موت پیچھے رہے گی, جابر آگے رہے گا. اب اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہو, آخری دوست تک کو بات سمجھ میں آئے, میری تائید کر دے. حضور زبان رسالت سے کچھ نکل جائے تو حقیقتیں اس کے پیچھے چلتی ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے ان کی جہالت پر, جو 4 بم دھماکے کر کے سمجھتے ہیں یہ قوم مٹ جائے گی, جو ٹارگٹ کلنگ کر کے سمجھتے ہیں عزاداری مٹ جائے گی. ارے جاہلو, تم نے نبی کی زبان سے نہیں سنا, نبی نے کہا تھا اللہ قوم پیدا کرے گا, پیدا کرنے کی بات کی تھی, فنا کرنے کی بات. اللہ اللہ توجہ فرما رہے ہیں اللہ. حضور رسول خدا کی زبان سے جب کچھ جاری ہو جائے, رسول عین دین, رسول مقدر شناس ہستی کا نام ہے, جب رسول کچھ کہہ دیں تو پھر حقیقتیں پیچھے چلتی ہیں. مصطفیٰ کی زبان کے پیچھے حقیقتیں ٹھہری ہوتی, جو اس لسان صدق سے نکلے گا وہی حقیقت میں ڈھلتا چلا جائے. توجہ فرما رہے ہیں. میں دیکھیے عقیدے کے باب میں وضاحت رہے, میں نے جو کچھ بیان کیا آپ کی ساری کتابیں اس پہ شاہد ہیں. توجہ ہے جی. میری کوئی ایسی کتابت نہیں ہے کہ میں کچھ پڑھوں, آپ جا کے اپنے مکتب کی کتاب کھولیں وہاں کچھ لکھا. توجہ ہے جی. بلکہ معیار سماعت مجلس ہی یہ بنا لیں کہ جو کتاب میں ملے وہی سنیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. بعض لوگوں کے کانوں کو بھی عادت پڑ گئی ہوئی ہر رنگ کی بات سننے کی. توجہ ہے جی. اور دین کے عنوان سے سننے. توجہ فرما رہے ہیں جی. پھر جب اصل دین دیا جائے نا, وہ جس نے زیادہ مسالے کھائے ہوں اسے اچھی بھلی صحت مند ڈش بھی دی جائے اسے ہضم ہی نہیں. توجہ ہے جی. وہ اتنی اینٹ ملے مسالے خطابت میں شامل ہو چکے ہیں کہ اصل دین ہی پیچھے رہ گیا. توجہ فرما رہے ہیں جی. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں, اگر آپ کو میرا کوئی ایک جملہ اگر دین مکتب آل محمد کے خلاف لگے, بعد میں چھوڑیں, دوران مجلس ہی کھڑے ہو کے مجھے ممبر سے اتار. توجہ ہے جی. بحث مباحثے کی آپ سارے فاضل ہیں, مجھے آتا ہی کچھ نہیں, میں آپ سے بحث کر کے جیت ہی نہیں سکتا. توجہ ہے جی. بحث نہ کریں, ممبر سے بتا, کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں, ضامن میں خود. توجہ فرما رہے ہیں جی. مگر یہ کرنے کے لیے نا آپ کو اتنا پتہ ہونا لازمی ہے عقیدے میں ہمارے کیا ہے کیا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. خام خانہ خود کو شرمندہ کیجئے گا, نہ مجھے شرمندہ کر دیجئے. توجہ فرما رہے ہیں جی. ہاں, اس بات کو یاد رکھیں اور سوچیں. پھر اگر آپ یہ شفقت
میرے ساتھ کریں نا، مجھے رعایت نہ دیں تو پھر کسی کو بھی رعایت نہ دیں. توجہ ہے جی؟ کسی کو رعایت نہ دیں. دین وہی ہے جو آل محمد کہہ کے چلے. توجہ ہے جی؟ آپ کے ہم مستند کتابیں ہیں، مطالعہ کیجیے، اپنے عقائد کو پڑھیں. اور میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، دنیا اس لیے عقائد پڑھے تاکہ اپنی اصلاح کرے. آپ اس لیے پڑھیں تاکہ لطف اندوز ہو سکے. اتنے حسین عقائد ہیں آپ کے، خدا کی قسم. اگر آپ نہ پڑھیں دین تو خدا کی قسم آپ نے حق ہی ادا نہیں کیا مومن ہونے کو. خدا کی قسم اگر آپ نہیں نہ پڑھتے ہیں، آپ نے کوئی اپنے عقائد کی کتاب نہیں پڑھ رہے، سیرت آل محمد کی کتاب، آپ کوئی حق ہی ادا نہیں کر رہے مومن ہونے کو. آپ ناشکر ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اپنے دین سے لطف اندوز ہونے کے لیے مطالعہ کیجیے. حضور ہم پابند ہیں زبان رسالت کا. رسول نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا میرے بعد دو چیزیں دے کر جاؤ، کتاب، اہل بیت. قرآن، اہل بیت، ان سے متمسک رہو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور ہم چونکہ زبان رسالت کے پابند ہیں نا، تو رسول نے کہہ دیا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، زہرا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی بیٹیاں حسین کی بیٹیوں کو روئیں گے، جس کی مائیں حسین کی ماؤں کو روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے. ہم کیا کریں؟ زبان رسالت سے ادا ہو گیا. ہم رسول کی زبان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، ہمیں رہنا اسی حدود میں ہے. حضور جانتے ہیں نا آج کیا تاریخ ہے؟ آج 2 محرم ہو گیا. نہیں، بعض چیزوں نے غور نہیں کیا 2 محرم کا مطلب کیا ہے. 2 محرم اس تاریخ کا نام ہے جب مدینہ ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا، کربلا ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا. آج میں نے نا گاڑی میں آتے ہوئے نا، وہ مجلس پہ جاتے ہوئے میں نے صرف ایک جملہ پڑھا، خدا کی قسم دل دہل گیا. میں امانتاً دوسروں کی بات اگر کروں تو نام لے کے کرتا ہوں. وہ کسی کا یوں ہی کہا ہوا جملہ تھا، نہیں لکھا تھا کس نے کہا ہے، سوشل میڈیا پہ جملہ تھا. خدا کی قسم میرا دل تڑپ اٹھا وہ جو، اللہ جانے کیا قیامت کا اگلا جملہ کہہ گیا. اس نے لکھا دنیا زمینیں خریدتی ہے فصل اگانے کے لیے. لوگ زمین خریدتے ہیں فصل اگانے کے لیے. حسین زمین کربلا خرید رہے ہیں بچے دفنانے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 محرم اس تاریخ کا نام ہے جو فرزند رسول کربلا میں پہنچتے ہیں. حضور عجب معاملہ ہے، رسول خدا کا فرزند جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں نا سامنے سے کس کا لشکر پہلے آ کے ٹکرایا؟ ہر کا لشکر آیا. اتنے میں جب جا رہے تھے نا، ایک صحابی نے تکبیر کی صدا بلند کی. جب اس نے تکبیر کی صدا بلند کی، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے درخت ہے سامنے. پاس ہی ایک شخص تھا، اس نے کہا میں جانتا ہوں ادھر کوئی نخلستان نہیں، یہ صحرا ہے، میں یہاں سفر کا عادی ہوں. امام نے فرمایا ذرا صبر کرو، تھوڑا آگے چلو. تھوڑا آگے چل کے امام نے فرمایا اب نظر آتا ہے کیا ہے؟ اگلے نے تڑپ کے کہا مولا مجھے نیزوں کی نوکیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو مجھے کوئی لشکر دکھائی دے رہا ہے. سامنے لشکر کس کا آیا؟ ہر کا. اور ابن زیاد لعین نے نا، کیونکہ جیسی اس کو خبر ملی حسین مکہ چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں فلاں منزل پہ، اس نے فوراً چونکہ فوج بھجوائی تھی، فوج تیاری نہیں کر سکی تھی. اس عالم میں ہر آیا کہ زبان تالو سے باہر تھی. شدت پیاس سے وہ لشکر کی حالت یہ تھی کہ اگر یہ 100-125 کا لشکر جو حسین کا تھا اس وقت حملہ آور ہو جاتا نا، ہر کا 1000 کا لشکر چند منٹوں میں فنا ہو جاتا، کیونکہ لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے. حیوان بھی پیاس کی شدت سے مرنے والے تھے، انسان بھی مرنے والے تھے. مگر تاریخ انسانیت نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ جس کے بچے پیاس سے کربلا میں مارے گئے، وہ جس کے بچے کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا گیا، اس نے کہا عباس مشکیزوں کے منہ کھول دو، عباس ان میں سے کوئی پیاسا نہ رہ جائے. ایک ایک فرد کو پانی پلایا گیا. حتیٰ تاریخ یہ کہتی ہے جب بتایا نا جناب ابوالفضل نے آ کے کہ مولا سب نے پانی پی لیا، کہا اچھا عباس ان کے حیوانوں کو دیکھ رہے؟ عباس ان حیوانوں کی زبانیں باہر آئی ہوئی ہیں. ہر ایک حیوان کے سامنے پانی لے جایا گیا. مولا نے فرمایا تب تک نہ ہٹایا جائے جب تک وہ حیوان سیر ہو کے نہ پانی پی لے. اور جب وہ بھی پلا دیا گیا نا پھر پانی بچ رہا. مولا نے فرمایا ان حیوانوں کے سم جل رہے ہیں ریت میں.
ان سموں پہ ڈال دیا گیا جو کل فرزند رسول کی لاش کو پامال کر رکھا۔ یہ ہے کردار حسین، یہ ہے کردار آل محمد۔ اب اس کے بعد امام نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، ہر آگے بڑھا، اس نے مولا کی لگام میں، جو گھوڑے کی لگام تھی، اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس نے کہا فرزند رسول رک جائیے، مجھے حکم ہے آپ جہاں ملے وہیں روک دیا جائے۔ امام کے جیسے اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی ہے نا، فرزند رسول کی زبان میں جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ گئی۔ اتنا کہنا تھا، اب سنیں مقام زہرا کیا ہے۔ اور تڑپ کے کہتا ہے فرزند رسول اگر آپ کے سوا کسی نے یہ بات کی ہوتی میں آگے بڑھ کے اسے جواب دیتا، مگر مجھے اس بات میں اقرار ہے آپ کی ماں زہرا سے بڑھ کر کائنات کی کوئی ماں ہی عزیز ہے، آپ کی ماں سے بڑھ کے کوئی۔ اس کا یہ جملہ اوپر خدا جانے کیسے جملہ نکلا، مشیت الہی کے تقاضے بدل گئے۔ وہ ہر جو جہنم میں جا رہا تھا اسے اللہ نے علیہ السلام بنا کے لشکر حسین کا حصہ بنا دیا۔ مولا نے فرمایا ہٹ جا، اب امام آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ایک منزل آئی مولا کی سواری رک گئی، اب سواری آگے نہیں بڑھتی۔ مولا نے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، 7 راہوار بدلے، سواری نہیں آگے بڑھ رہی۔ مولا نے کہا کوئی ہے رہنے والے بلا لو۔ بلایا گیا، بنی اسد کا قبیلہ تھا۔ مولا نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک طرف سے آواز آئی، مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی اور نام؟ کسی ایک شخص نے کہا مولا اسے ناصریہ کہتے ہیں۔ مولا نے کوئی اور نام؟ کسی نے کہا مولا شط الفرات کہتے ہیں۔ مگر مولا کسی نام پہ رک نہیں رہے، ایسا لگتا ہے امام عالی مقام کو کسی مخصوص نام کا انتظار تھا۔ مولا نے کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک بزرگ اس افراد کو ہٹاتا ہوا آگے آیا، اس نے کہا فرزند رسول فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیں، مولا آگے بڑھ جائیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ ایسی جگہ ہے کوئی نبی یا نبی زیادہ ایسا نہیں ہے جو یہاں آیا ہو اور اس پہ تکلیف نہ آئی ہو، مولا آگے بڑھ جائیں۔ مولا نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے بڑوں سے سنا ہے اس کو ایک نام کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے نام کربلا آیا مولا کے ہاتھ سے لگام چھٹ گئی، کہا عباس خیمے یہیں لگا دو، عباس بس یہیں سواریاں بٹھا دو، بس اب یہیں پر ہمارے خیمے بنائے جائیں گے۔ مولا عباس پیچھے آئے، مولا نے ایک ایک سواری کو بٹھانا شروع کیا۔ جیسے ثانیہ زہرا کی سواری کو بٹھایا نا، جناب زینب یہاں اتری، بی بی نے فوراً ہی اترتے ساتھ عجیب کام کیا، بی بی مٹی پر بیٹھ گئی۔ بی بی نے مٹی پر بیٹھ کر خاک ہاتھ میں لے کر جیسے ہی خاک کو سونگا نا، ایک مرتبہ تڑپ کے جناب زینب کھڑی ہوئی، کہا عباس جا کر حسین کو کہو زینب کہہ رہی ہے مجھے یہاں نہیں رکنا، یہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ کہا بی بی ہوا کیا ہے؟ کہا مجھے خاک سے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے حسین کے خون کی، مجھے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور جناب عباس نے جا کر کہا مولا آقا زادی یہاں رکنا نہیں چاہتی۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے کہا جا کے زینب کو کہا، کیا سادگی سے مگر کتنا تلخ جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا عباس جا کے زینب کو بتا دو اس کے بھائی کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا، حسین کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا، اب میرے مقدر میں کوئی اور سفر ہی نہیں ہے، میں کہاں آگے بڑھ جاؤں۔ اب میرے مولا نے پہلے بلایا بنی اسد کے مردوں کو، ان سے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ 60 سے 70 ہزار دینار میں سودا طے پا گیا۔ مولا نے زمین خریدی، مولا نے زمین خرید کے انہی کے حوالے کر دی اور ان سے کہا دیکھو بنی اسد میری کچھ وصیتیں یاد رکھنا۔ میری پہلی وصیت یہ ہے میری قبر کے اوپر ہل نہیں چلانا، یہاں کھیت نہیں لگانے، یہاں فصل کھڑی نہیں کرنی۔ کرنا کیا ہے؟ کہا آج سے ٹھیک 8 دن کے بعد یہاں اس زمین پہ ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، ہمارے ٹکڑے پڑے ہوں گے، خدا را ہم میں سے ہر کسی کی قبر بنا دینا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ مولا نے فرمایا کبھی میرا کوئی شیعہ، میرا کوئی مولائی، میرا کوئی مومن میری قبر تلاش کرتے ہوئے اگر اس زمین پہ وارد ہو اسے بتانا ضرور یہ زہرا کے لال کی قبر ہے، یہ ساتھ میں اکبر کی قبر ہے، وہ فرات پہ عباس کی قبر ہے، ایک ایک نشان بتانا۔ کہا مولا اور کیا کرنا ہے؟ کہا سنو جب بھی میرا کوئی زائر آئے نا اسے 3 دن تک یہاں ٹھہرا لینا، 3 دن اس کی خدمت کرنا، 3 دن
اس کو ظاہر کی خدمت کرنا نہیں سمجھ میں آیا. آخر 3 دن کی مصلحت کیا تھی؟ 2 محرم کو وصیت سمجھنا آئی. وہ تو جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم کو شہادت ہوئی، پھر پتا چلا میرا مولا چاہتا کیا تھا. میرا مولا چاہتا تھا جب بھی صبح قیامت تک میرا کوئی شیعہ کربلا میں آئے تو وہ کم از کم 3 دن تک اس گرم زمین پر رہ کر اپنے بچوں کے ساتھ کم از کم سوچے ضرور کہ اگر کوئی مظلوم اپنے بچوں کے ساتھ 3 دن کا پیاسا اس زمین پہ ہو تو کیسے گزارا کرتا. کم از کم 3 دن تک زہر رہے ضرور. مولا نے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو. حضور کچھ دیر بعد بنی اسد کی عورتیں، میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان آوازوں پہ رحم کرے، ان آنسوؤں پہ رحم کرے. آل محمد. حضور جب آ گئی نا عورتیں، مولا نے فرمایا دیکھو خواتین، میرے ساتھ بھی پردہ دار خواتین ہیں، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ محمد کی عصمت ہے، میرے ساتھ محمد کی طہارت ہے، میرے ساتھ نبی زادیاں آئی ہیں. دیکھو ہو سکتا ہے 10 محرم کو تمہارے مردوں کو اجازت نہ ملے، وہ آ کے ہمیں دفنا نہ سکے. غربت دیکھیے کسے کہتے ہیں، دیکھیں غربت کسے کہتے ہیں. کہا تم پانی بھرنے کے بہانے فرات پہ آ جانا اور ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دے، شاید ایسے ہی ہماری لاشیں چھپ جائیں. مولا نے کہا پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشیں چھپا کے چلی جانا. کہا اب جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج. تھوڑی دیر بعد بنی اسد کے بچوں کی فوج سامنے آ گئی. مولا نے کہا ننھے شہزادو، میرے ساتھ بھی ننھے بچے ہیں. دیکھو 10 محرم کا دن ہوگا، اس زمین پہ ہمارے ٹکڑے پڑے ہوں گے. ہو سکتا ہے تمہارے باپ نہ آ سکے، ہو سکتا ہے تمہاری ماں کو اجازت نہ ملے. اب میں اس سے زیادہ کوئی تلخ باب نہیں ہے سنانے کے لیے، اس سے بڑی کوئی غربت نہیں ہو سکتی. وہ جن کے صدقے میں کائنات بنی تھی، وہ جن کے صدقے میں بحروں پر بنے تھے، وہ حسین رو کے ننھے بچوں سے التماس کر رہا ہے بچوں کھیلنے کے بہانے آ جانا، کھیل ہی کھیل میں ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، شاید ایسے ہی ہماری لاشیں چھپ جائیں. رسول کا بیٹا چاہتا تھا جب میری بہنیں میری لاش پہ آئے، میری ان لاش نہ سامنے ہو، مگر ہائے وہ 11 محرم نہ بنی اسد کے مرد آئے، نہ عورتیں آئی، نہ بچے آئے. جیسے ہی زہرا زادی لاشیں حسین پہ آئی، ایک مرتبہ لاش کے ٹکڑے دیکھے، ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا. کہا نانا کیا یہی آپ کا بیٹا حسین ہے؟ نانا کیا یہی میرا بھیا؟ ماتم حسین